حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھنے لگے او میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے سب سے بخیل انسان کون ہے؟ ابخل الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کوئی نہیں پتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگوں میں سے بڑا بخیل وہ بندہ ہے من ذکرت عنده فلم یصلی، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ کیا جائے لیکن وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. میرا مدنی فرما چکا کہ یہ سب سے بڑا بخیل انسان ہے، یہ سب سے بڑا بخیل انسان ہے. ملے گا کیا؟ میں ساری روایت نہیں لا سکتا، موضوع درمیان میں رہ جائے گا. اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں نکلے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. آپ علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے گئے، سجدے میں پڑ گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا. صحابی کہتا ہے مجھے یہ خوف ہونے لگا کہیں نبی علیہ السلام پہ موت تو نہیں آ گئی، اتنا لمبا سجدہ کیا. آپ علیہ السلام سجدے سے فارغ ہوئے. میں نے کہا اللہ کے نبی اتنے لمبے سجدے کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اللہ کے نبی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج میرے رب نے مجھ پہ ایک خصوصی انعام کیا ہے. کون سا انعام؟ فرمایا میرے رب نے مجھ پہ اور میری امت پہ یہ انعام کیا ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات. میرا جو امتی مجھ پہ ایک دفعہ ایمان کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے. دوسری روایت بھی سن میرے عزیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن بندہ درود پڑھتا ہے اس کو اللہ 3 انعام دیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بھی عطا کرتا ہے، 10 رحمتیں عطا کرتا ہے، 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں، 10 اس بندے کی خطائیں اور گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیز خیال کر درود کوئی چھوٹی عبادت نہیں، بڑی شان والی عبادت ہے. اس لیے تو قرآن نے کہہ دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اکبر. آپ تھوڑی توجہ کریں، میں بات بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں. میں کسی دینی مجلس میں گیا، مجھ سے پہلے ایک صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے ایک عبادت ایسی ہے کہ وہ عبادت اللہ بھی کرتا ہے. ایک عبادت ایسی ہے کہ وہ عبادت اللہ بھی کرتا ہے. عام لوگوں میں مشہور ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چلتی ہے. پھر سوال اٹھتے ہیں اچھا جی کون سی عبادت ہے؟ تو کہا جاتا ہے وہ درود والی عبادت ہے جو عبادت اللہ بھی کرتا ہے. خیال کرو یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. جملہ اس لیے خطرناک ہے کہ اگر اللہ عبادت کرتا ہے تو اللہ ہوا عابد، عبادت کرنے والا، اور نبی علیہ السلام بن جائیں گے معبود. حالانکہ لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہو عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر صرف کون ہے. اس لیے یہ بات غلط ہے اور کم علمی کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ بھی اپنے نبی پہ صلات بھیجتا ہے. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو بات کو سمجھ لو. فرشتے بھی نبی علیہ السلام پہ صلات بھیجتے ہیں. ایمان والوں کو بھی حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. فرق کیا ہے؟ علماء نے کتابوں میں لکھ دیا ہے الصلاۃ من اللہ رحمت ومن الملائکۃ استغفار
وَمِنَ الْأُمَّةِ دُعَاءٌ. خیال کرو اللہ اپنے نبی پہ صلات بھیجتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ بیٹھ کے نعوذ باللہ یہ پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد؟ نہیں، اللہ کا صلات بھیجنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی پہ رحمتوں کی برسات کرتا ہے. الصلاۃ من اللہ رحمت. اگر یہ بات سمجھ نہ آئے، یہی سورہ احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 43 ہے. یہ جو آیت ہے یہ آیت 56 ہے. اسی کی آیت 43 پہ آؤ تو الفاظ بدل گئے. قرآن کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اللہ تو وہ ذات ہے یصلی علیکم، اللہ سارے ایمان والوں پہ صلات بھیجتا ہے. ادھر اللہ نے کہہ دی اللہ سارے ایمان والوں پہ صلات بھیجتا ہے، تو معنی وہی ہے کہ اللہ نبی پہ بھی رحمتیں کرتا ہے اور ایمان والوں پہ بھی رحمتیں کرتا ہے. فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں. کیا مطلب؟ فرشتے دعائے استغفار کرتے ہیں، اور استغفار ہمیشہ گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہوتی. سورہ نوح کی آیت دیکھ لیجئے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ کہتا ہے سچی استغفار کرو، میں بارشیں برسانی شروع کر دوں گا، مال دینا شروع کر دوں گا، اولاد دینا شروع کر دوں گا، جنت اور باغات دینے شروع کر دوں گا، نہریں جاری کر کے رکھ دوں گا. اس لیے فرشتے نبی علیہ السلام کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ آمنہ کے لال کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور امتی بھی نبی پہ درود پڑھتا ہے. ہم بھی درود پڑھتے ہیں، آپ بھی درود پڑھتے ہیں. یہ درود ہے کیا؟ اس کی طرف میں آتا ہوں. تو وَمِنَ الْأُمَّةِ دُعَاءٌ. امتی جو درود پڑھتا ہے یہ حقیقت میں اپنے رب سے دعا کرتا ہے. اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد. رب سونا اپنے نبی پہ رحمتیں بھی نازل کر، اپنے نبی پہ برکتیں بھی نازل کر. بہرحال یہ تو فضیلت کی چند باتیں ہو گئیں.